آج بات کریں گے ایک خوبصورت ٹاپک پر جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان کو اپنی اصلیت جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے، ایک انسان کو وہ طریقہ کار سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں اس کی ایکچول حیثیت کیا ہے، وہ ایکچولی کیا ہے، کیسا ہے۔ اوبویسلی یہ چیزیں بلڈ لائن سے آتی ہیں، یہ آپ کی نسل بیان کرتی ہیں، جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں پھر آپ کے اندر رہ جاتی ہیں، لیکن اگر سیکھا بھی جائے نا ان چیزوں کو تو آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لوگ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہاں، نیچرلٹی جو ان کے اندر ہوتی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں اگر میں آپ کو ایک کہانی سناؤں تو ایک بادشاہ کے محل میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ کون ہے یہ، میرے پاس بلاؤ، بات چیت کریں۔ وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو بڑا مانس لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اچھے سے بات چیت کر رہا ہے، اچھا ہے دیکھنے میں، دیکھا بھالا سا، تو وہ اس کو اپنے گھوڑوں کو سنبھالنے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ جیسے ہی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میرا استقبال کیسا لگا، یہ گھوڑے کیسے لگے، اس نے کہا کہ گھوڑا جو ہے وہ آپ کا نسلی نہیں ہے۔ اور بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ نسلی نہیں ہے، کیا مطلب؟ پھر جہاں سے اس نے گھوڑا خریدا تھا اس شخص کو بلوایا تو وہاں اس سے جاننے کو ملا کہ ہاں، گھوڑے کی ماں مر گئی تھی پیدائش کے دوران ہی، اور اس طرح پھر ایک گائے نے اس کو اپنا دودھ پلایا، تو اس لیے گھوڑا ایسے بیہیو کرتا ہے۔ پوچھا گیا اس شخص سے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ گائے کی طرح چارہ کھاتا ہے اس لیے، ورنہ اگر یہ اصل نسلی گھوڑا ہوتا تو یہ منہ اٹھا کر چارہ منہ میں لے کر اور اس کو کھاتا۔ اس طرح معلوم ہوا۔ بادشاہ بڑے طریقے کا حیران ہوا کہ یہ کیا، آپ کو تو کافی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ بادشاہ نے پھر اس کو اس کی چیزوں سے متاثر ہو کر اپنی ملکہ کے محل میں تعینات کروا دیا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ کچھ عرصہ ملکہ کے پاس اس نے کام کیا اور ملکہ کے بارے میں رائے نے، لیکن یہ بادشاہ نے واپس اس شخص کو اپنے محل میں بلوایا، ملکہ کے بارے میں رائے لی، ملکہ کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ملکہ تو ہے لیکن شہزادی نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اس نے لوگوں کے بارے میں جا کر، اس نے اس کے خاندان میں جا کر پوچھا بادشاہ نے کہ یہ کیا، یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم نے ہماری بیٹی سے بچپن سے رشتہ طے کر لیا تھا، لیکن وہ جلدی فوت ہو گئی تھی، اور جیسے ہی فوتگی ہو گئی اس کی تو ہم نے سوچا کہ اب رشتہ تو طے ہوا ہے ہماری بیٹی کا تم سے، ہم نے ایک لے پالک بیٹی لے لی اور اس کو پالا اور تمہاری ملکہ بنا دیا۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ وہ ملکہ تو بن گئی تھی لیکن اصل شہزادی نہیں تھی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں ایسا کیوں لگا اور تمہیں انکشاف کیسے ہوا کہ یہ اس کے جنریشن میں کوئی نہ کوئی چینجز ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا نوکروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، یہ نوکروں کو جاہلوں سے بھی بدتر ڈیل کرتی ہے، اس کو اپنے غلاموں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کبھی بھی اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ادب اور اخلاق سے بات نہیں کر پاتی، گرے ہوئے طریقے سے بات کرتی ہے، چیخ کر بات کرتی ہے، اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے اور زیادہ متاثر ہو کر اس کو اپنے محل میں تعینات کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد اپنے بارے میں رائے لی۔ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ تم ایک بادشاہ ہو، تم بادشاہ نہیں ہو۔ بڑا حیران ہوا کہ کیا میں بادشاہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے بارے میں بھی معلوم کرتا ہوں۔ وہ اپنے والدین کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ سب کیا ماجرا ہے، یہ شخص میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے، یہ اس کے کہنے کے مطابق ایسی بات ہے تو کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو اور ہمیں کہیں ملے تھے، ہم نے تمہیں پالا اور بس پھر تم بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری نسل ایسی ہے، میں ایکچول نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اصل بادشاہ ہمیشہ ہیرے جواہرات کے تحفے دیتے ہیں، بادشاہ کبھی بھی خوش ہو کر تمہاری طرح، جس طرح تم نے میرے گھر اناج بھیجا اور چاول، دال، چنے ایسی چیزیں بھیجے، تو ایک بادشاہ یہ چیزیں نہیں بھیجتا۔ ایک بادشاہ تو اونچی سوچ رکھتا ہے، بہت زیادہ اونچی،
اور اس کا دینا دلانا بھی بڑا اونچے طریقے کا ہوتا ہے. تو جو لوگ اونچا سوچتے ہیں اور اونچا پہنتے ہیں، اونچے سے مراد ہے کہ اخلاق بہت زیادہ، اس کو آپ گہرا بھی سوچ سکتے ہیں، کہہ نہیں سکتے ہیں، اور بہت زیادہ اونچا بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں کوئی گری ہوئی حرکت نہ ہو، گری ہوئی بات نہ ہو، ہر چیز میں آپ کی نسل پہچانی جاتی ہے. سو وہ حیرانی کا ایک لمحہ تھا بادشاہ کے لیے، اور بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا. اور یہ متاثر کن باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کہاں سے ہیں، کون ہیں، اور اس چیز کو مت بھولیں. اکثر کئی پڑھے لکھے لوگ محفلوں میں اتنی بری بری باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگ شش و پنج میں رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ پڑھا لکھا ہے. اور اکثر جاہل اتنی حکمتانہ باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار جاہل ہو کر بھی اتنا اچھا بول رہا ہے. اکثر لوگ بہت امیر ہو کر اتنی نچلی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ کسی غریب کے گھر بھی جاؤ تو وہ زیادہ مہمان نوازی کر لے گا بنسبت ایک امیر ہونے کے جو کہ آپ کو جوتے دکھا رہا ہوگا. دنیا میں، زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا پایا گیا ہے لوگوں کو، جو جب اللہ انہیں دے دیتا ہے تو وہ نو دولتی بیہیو کرنے لگتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو آپ کی کیا اصلیت ہے؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ آپ اپنی پڑھائی اور اپنی اخلاق کو اور اپنی زندگی کو کس طرح سامنے لا رہے ہیں اور کتنا زیادہ اچھے سے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی اصلیت سے گر تو نہیں رہے، یا کہیں اپنی اوقات دکھا تو نہیں رہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں جہاں آپ کو مینرز اور ایٹیکیٹس میں رہنا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں اگر آپ میں نہیں بھی ہیں، آپ کے فور فادرز پڑھے ہوئے نہیں بھی تھے، تو آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو یہ چیز شو کرنی ہوگی، سامنے لانی ہوگی، اور اس چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ لوگوں سے امپریس ہونے کی بجائے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ سے امپریس ہو جائیں. مجھے سننے کے لیے شکریہ. پھر حاضر ہوں گی کسی اچھی سی اور ڈیلی موٹیویشن کے ساتھ. سائننگ آف، ڈاکٹر فاطمہ زہرا. گاڈ بلیس یو آل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.